بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ابن عبد الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد يا رسول الله اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گزار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت مقتدر علماء کرام عوام اہل سنت آج کا یہ پروگرام سنی کانفرنس کی تشہیر کے حوالہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حق کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل ہونا سارے صحابہ سے اور اس کو ماننا یہ سنی کی علامات میں شامل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے سنی کی علامتیں جو بیان کی ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے فرمایا افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر۔ فرمانے لگے سنی ہوتا ہی وہ ہے جو انبیاء کے بعد پہلا نمبر مانتا ہے تو صدیق اکبر کا مانتا ہے۔ اور علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر جو بحث کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ وہ بندہ جس نے صدیق اکبر کو انبیاء کے بعد افضل نہ مانا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء اکرام کے اعمال کو پڑھا جائے، علماء محدثین کے اعمال کو پڑھا جائے، صوفیاء تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میرے دل میں سرکار علیہ السلام ہو، محبوب کی محبت ہو، اسے چاہیے وہ اپنے سینے میں پہلے صدیق کی محبت ڈالے۔ مثال کیا دی کہ جس طرح غار کی رات محبوب علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، محبوب اور صدیق اکبر دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جب غار میں داخل ہونے کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں۔ اس پر صوفیاء کرام نے جو بحث کی ہے فرمانے کہ وجہ کیا ہے کہ چلے ساتھ ہے اور محبوب علیہ السلام ہر لمحہ صدیق اکبر یہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، لیکن اب جب داخل ہونے کی بات آتی ہے محبوب بھی راضی ہو جاتی ہیں کہ صدیق پہلے تم جاؤ، تو صوفیاء کہتی ہے صدیق اکبر کا پہلے داخل ہونا اور محبوب کا اس پہ راضی ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ چاہے غار ہو چاہے دل کا حال ہو، وہ دل جس میں صدیق اکبر نہیں ہے تو محبوب بھی اس دل میں نہیں آتے۔ اور دوسرا کیا کہنے لگے محبوب علیہ السلام کی محبت اگر تم چاہتے ہو ہمارے سینوں میں ہو تو صوفیاء کہتے ہیں پہلے صدیق اکبر کو سینے میں ڈالو، صدیق اکبر کی محبت سینے میں رکھو، صدیق اکبر اندر کی صفائی کریں گے، محبوب خود بخود اندر داخل ہو جائے۔ کس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں جاتا ہوں، تو محبوب راضی ہو گئے
کس لیے کہ صدیق جائیں گے تو پہلے اندر کی صفائی کریں گے. اگر اندر کی صفائی چاہتے ہو تو پھر صدیق اکبر سے بے انتہا پیار کرنا شروع کر. اسی لیے اگر ہم روایات کو پڑھیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے احوال کو پڑھے تو آپ فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میں شام کی طرف نکلتا ہوں. جب بصرہ پہنچتا ہوں تو وہاں عیسائیوں کے سردار مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کیا جبیر کیا تم نے اس نبی کو دیکھا ہے جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے؟ حضرت جبیر کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے. حضرت جبیر کہتے ہیں مجھے وہ اپنے عبادت خانے میں لے کے جاتے ہیں. کہنے کہ وہاں جب میں پہنچتا ہوں وہاں بڑی بڑی تصویریں ہیں تو ان کا جو بڑا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے اے جبیر پہچانو ان میں سے تمہارے نبی کی کون سی تصویر ہے؟ حضرت جبیر کہتی ہے میں نے جب دیکھا مجھے کوئی بھی نظر نہ آئی. آپ فرماتے ہیں پھر وہ مجھے اس سے بھی بڑے عبادت خانے میں لے کے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچتا ہوں میں نے دیکھا محبوب کی صورت کو، محبوب کی تصویر وہاں جب دیکھی محبوب کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی بھی تصویر کو دیکھتا ہوں. کہنے کہ جب میں نے صدیق اکبر کی تصویر دیکھی تو حال کیا تھا؟ وہو آخذ بعقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق اکبر نے محبوب کے قدم مبارک کو پکڑا ہوا تھا، محبوب کے قدموں میں بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے جب ان کو بتایا کہنے لگے جواب ایک ہی ملا. وہ اگرچہ نصرانی تھے، اگرچہ عیسائی تھے، لیکن نعرہ وہ بھی لگا رہے تھے کہ اے جبیر بن مطعم جو نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کے عظیم خلیفہ ہیں. آج نصرانی تو مان گیا صدیق کا پہلا نمبر، پر نام کا مسلمان وہ صدیق اکبر کے نام سے چلے. یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا نیکی میں پہل کی بات دیکھتے ہو، ہم نے جب بھی پہل کا سوچا ہے جب ہم یہ ارادہ کرتے کہ ہم پہل کریں گے فرمایا کہ جب ہم کر چکے ہوتے ہم نے سوچا ہم نے پہل کی، لیکن پتہ چلتا کہ ہم سے پہلے جو پہل کر چکے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے دیکھا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت عبداللہ بن عباس کو بیان کرتی ہے. آپ فرماتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا اے عبداللہ بن عباس تم نبی کے گھرانے کے ہو، تمہیں نبی کا قرب ملا ہے، تم بتاؤ کہ تم صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ، اور یاد رکھو آج حضرت امیر معاویہ بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا عظیم وظیفہ ہے. بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا نقیب، بڑے سے بڑا ناصح، اگر ہم دیکھنا چاہیں یہ پکا سنی ہے اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرو، سر جھکا لے تو پتہ چلے گا واقعی یہ حضرت امیر معاویہ سے پیار کرنے والا ہے. اور اگر تان کرے تو یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے تو بچائی ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کی ذات پہ تان کرے وہ جہنم کا کتا ہے. ہماری تو یہ شان ہے ہم نے کبھی گلی محلے کے کتے کو سینے سے نہیں لگایا، کبھی لٹیر پھٹیر کو سینے سے نہیں لگایا. جب ہم گلی محلے کے کتے کو سینے سے نہیں لگاتے پھر جہنم کے کتے کو ہم سینے سے کیا لگائیں گے؟ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی کا نام آئے تو سر جھکائے، اسے اہل سنت و جماعت کا عظیم فرد کہا جاتا ہے. اور یاد رکھو جو ان میں سے گڑ بڑھ کر جائے، اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا تو فتویٰ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس. آج جو یہ فرق چل رہا ہے کہ روحانی خلیفہ کون، سیاسی خلیفہ کون، حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے جب یہ بات ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے نزدیک ہر لحاظ سے جو پہلا نمبر حاصل کرنے والے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. آپ حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، فرمانے کہ نیکیوں کے لحاظ سے آسان لفظوں میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں نیکیوں کے لحاظ سے جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے، تقویٰ کے لحاظ سے جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے، طہارت کے لحاظ سے جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے، نبی کے ذکر کو بلند کرنے کے لحاظ سے جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہے، نبی سے بے انتہا محبت کے لحاظ سے جن کا پہلا نمبر ہے وہ
اکبر ہے نبی علیہ السلام کے خلفاء کے لحاظ سے جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. آپ جب یہ شان بیان کر رہے ہیں, یہ مقام بیان کر رہے ہیں, آخر میں یہ کہتے ہیں اے امیر معاویہ میں صدیق اکبر کا کتنا مقام بیان کروں, میں جتنی بھی شان بیان کروں گا آگے اور ہی باب کھلتے نظر آئیں گے. آخر میں اتنا ہی کہتا ہوں اللہ صدیق اکبر کی شان, اللہ صدیق اکبر کی شان اتنی واضح فرما چکا ہے کہ میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو صدیق اکبر کی ذات پہ عیب تلاش کرے, صدیق اکبر کی شان میں نقص تلاش کرے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی اس بندے پہ قیامت تک لعنت ہو. کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب کے دربار سے جن کو مقام مل چکا, رب کے دربار سے جن کو مقام مل چکا, حضرت عمر جن کو اپنا امام کہے, حضرت علی جن کو اپنا امام کہے, حضرت عثمان جن کو اپنا امام کہے, حضرت امام حسین جن کو اپنا امام کہے, وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. اسی لیے حضرت صدیق اکبر الاصابہ اسد الغابہ دیگر روایات کے اندر دیکھ کر ہے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی معمول اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, میں یمن کے اندر جاتا ہوں, وہاں ایک شیخ ہے, اس سے ملاقات ہوتی ہے, وہ مجھ سے سوال کرتا ہے صدیق کے حرم سے ہو, میں جواب دیتا ہوں. وہ سوال کرتا ہے کیا قریشی ہو, میں جواب دیتا ہوں. وہ سوال کرتا ہے تیمی یونان کا کیا تیم بن مرہ سے ہو, فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. وہ شیخ پھر مجھ سے سوال کرتا ہے اے صدیق اتکشفنی بطنک, اے صدیق کیا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے سوال کیا مکہ سے آئے ہو, حرم سے آئے ہو, میں نے جواب دیا. تم نے سوال کیا قریشی ہو, میں نے جواب دیا. تم نے سوال کیا تیم بن مرہ سے ہو, میں نے جواب دیا. اب یہ کیسا سوال ہے کہ تم کہتی ہو اے صدیق اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ؟ وہ شیخ کہتا ہے صدیق میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا, اصل بات یہ ہے میں نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر پڑھا, بڑے بڑے صحیفوں کے اندر پڑھا ہے, آخر الزمان نبی آنے والے ہیں, اعلان نبوت فرمانے والے ہیں, حق کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے سب سے پہلے دو ہستیاں ہوں گی جو ان کے قدموں میں قربان ہو جائیں. مانیں گے ایک بڑی عمر کی ہے, دوسری جو ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے. حضرت صدیق اکبر سے وہ شیخ کہتا ہے میں بڑی عمر والے کی نشانیاں بھی جانتا ہوں, چھوٹی عمر والے کی نشانیاں بھی جانتا ہوں. فرمایا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ تم مجھے لگتے ہو کہ تم ہی وہ ہو جو سب سے پہلے نبی کے قدموں میں قربان ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں تم کیا نشانی جانتے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے اس سے جب یہ سوال کیا ہے, وہ شیخ کہتا ہے میں نے اس کی علامت پڑھی ہے, وہ حرم سے ہو گئے, قریشی ہو گئے, تیم بن مرہ سے ہو گئے. فرمایا ان کی یہ علامت بھی ہے وفوق سرتہ علامہ وعلی فخذہ اليسرى علامہ, کہ ان کے ناک پر بھی تل ہوگا, ان کی بائیں ران پر بھی یہ تل ہوگا. اے صدیق میں وہ ران والی نشانی تو نہیں دیکھ سکتا پر ناف والی نشانی ضرور دیکھوں گا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اس شیخ کی زبان پہ یہی لفظ آیا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ, خدا کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں اے صدیق وہ تم ہی ہو جو سب سے پہلے اس نبی کے قدموں میں قربان ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دیکھو وہ یمن میں جاتے ہیں, ابھی اسلام قبول نہیں کیا, تو جس نے تورات کو پڑھا, جس نے زبور کو پڑھا, دیگر صحائف کو پڑھا, وہ بھی مانتا ہے کہ جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں میں اس شیخ سے جب کلام کرنے کے بعد واپس آنے لگتا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نے مجھے مبارک دی ہے کہ مبارک ہو تم ہی ہو جو سب سے پہلے اسلام قبول کرو گے, مبارک ہو تم ہی ہو جو سب سے پہلے نبی کے قدموں میں پہنچو گے. جب میری نشانیاں اتنی جانتا ہے تو پھر نبی کی شانیں کتنی جانتا ہوگا. جب مجھے مبارک دے رہا ہے تو پھر یہ میرے نبی سے پیار کتنا کرتا ہوگا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا شیخ جب تو میری نشانی اتنی جانتا ہے میرے نبی کی کتنی جانتا ہوگا, بتا تو جب مبارک دے رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے تو بھی ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے. بتا سب سے پہلے تو میں نے جانا ہے, میں نے اسلام قبول کرنا ہے, جب میں نبی کے قدموں میں جاؤں تو تیرا کیا پیغام ہے, جب جاؤں تو نبی کے قدموں میں پیش کر دوں.
وہ شاید کہتے ہیں صدیق اور تو کچھ نہیں، جب میں نے نبی کی شان پڑھی، مقام پڑھا، اس وقت ہی میں نے نبی کی شان میں نعتیں لکھنا شروع کر دی تھی، قصیدے لکھنا شروع کر دیے تھے۔ اے صدیق میں تو پہلے نہیں پہنچ سکتا، لیکن نصیب آپ کا چمکا کہ پہلا نمبر آپ کا۔ اے صدیق یہ میں نے قصیدے لکھے ہیں، جب جانا تو نبی کے قدموں میں جا کر یہ پیش کر دینا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں یمن سے واپس جب آتا ہوں تو کفار مکہ میرا استقبال کرتے ہیں۔ اب مکہ کا کافر، اندر کا کالا، صدیق سے پیار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تو کیسے استقبال؟ وہ نعرے لگانے لگے، یا ابا بکر انت الکفایہ وانت النہایہ، اے ابو بکر تو ہمارا سردار، تیری بات آخری بات، تیرا فیصلہ آخری فیصلہ، تو عزیز، تو کریم، ہم بات مانتے ہیں تو تیری مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حیران ہو گئے کہ کافر ہو اور صدیق سے پیار، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ایک وجہ ہے، پریشانی ہے۔ کیا ہے؟ یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو طالب کے ہاں ایک یتیم رہتے ہیں جن کا گمان ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اے صدیق بلا یتیم کیسے نبی ہوتا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے اب صدیق تو وہ تھے جو پہلے ہی مبارکے لے کے آ چکے تھے، جن کا سینہ پہلے ہی مدینہ بن چکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ان کا کلام سنتے ہیں فرماتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، حضرت خدیجہ کا گھر مبارک ہے، جب دستک دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی فرماتے ہیں یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیرا ہوں سارے لوگوں کا بھی۔ اب اس پر علماء محدثین نے بحث کی، فرمایا رسول پاک یہ بھی تو فرما سکتے تھے یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں سارے لوگوں کا رسول بن کے آیا۔ لیکن سب سے پہلے محبوب نے یہ کیوں فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک، اے ابو بکر میں تیرا، وإلی الناس جمیعا۔ اب الی الناس میں صدیق اکبر بھی تو تھے، لیکن پہلے صدیق کو کیوں فرمایا؟ اس پر علماء محدثین نے کہا اصل بات یہ ہے کہ صدیق کا مقام ہی اتنا ہے کہ محبوب نے پہلے ہی فرما دیا اے صدیق دو قسمیں ہیں، ایک ہے باقی ساری امت، ایک ہے میرا صدیق۔ اے صدیق ساری امت سے میرا پیار ایک طرف ہے، تیری ذات سے میرا پیار ایک طرف ہے۔ میں کوئی پیار تجھ سے کرے نہ کرے، میں تو کہہ رہا ہوں، کوئی تجھے اپنا کہے نہ کہے، میں تو کہہ رہا ہوں یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک، اے ابو بکر میں تیرا ہوں۔ اس لیے صدیق اکبر کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق سے جو پیار کرتا ہے، صدیق سے جو محبت کرتا ہے، وہ تو اپنا راستہ سیدھا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ صدیق کو تو پہلے ہی مقام مل چکا ہے، محبوب فرما چکے ہیں صدیق میں تیرا ہوں۔ اب اسی وجہ سے علماء محدثین نے کہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل تھا کہ چاہے جتنا مرضی بڑا سے بڑا دشمن ہو، صدیق کی ذات کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ آج تو یہ ہے نا کہ باہر کا کالا صدیق سے پیار نہ کرے۔ علماء محدثین نے کہا، صوفیاء نے بحث کی ہے، حالانکہ وہ بھی ظاہر کالا تھا تو صدیق کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو یہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہے، صوفیاء نے کہا اب دیکھو کالے نے جب ڈنگ مارا تو نبی نے پیار اتنا کیا کہ فوراً علاج کر دیا کہ کہیں کالا یہ نہ کہے کہ یہ زخم میں نے لگایا تھا۔ ایک لمحہ زخم آتا ہے، دوسرے لمحہ محبوب درست فرما دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب محبوب کے اس کلام کو سنا تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ اب پیچھے کافر انتظار میں تھے کہ صدیق سمجھانے گئے ہیں، انہیں کیا پتا صدیق جو بنانے گئے ہیں۔ اب صدیق اکبر نے جب محبوب کا یہ پیغام سنا، صدیق اکبر دلیل مانگتے ہیں، کہتے ہیں ما دلیل کا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب اگر ہم صدیق اکبر کی اشارت کو سنیں تو محبوب یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، کسی نے وقت مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کہا مجھے سوچنے دو، لیکن صدیق وہ ہیں جنہوں نے بغیر سوچے، بغیر وقت مانگے، بغیر دلیل مانگے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن الاصابہ اسد الغابہ ان کتب کے اندر دیکھا جائے تو اس میں یہ آتا ہے کہ صدیق اکبر نے دلیل مانگی، تو اس پر علماء محدثین نے تطبیق کی ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی، محبوب نے فرمایا یہ بات بھی سچی،
صدیق اکبر نے دلیل مانگی، یہ بات بھی سچی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر دلیل مانگ رہے ہیں تم کو، یہ بات بھی سچی ہے؟ صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی، یہ بات بھی سچی ہے؟ علماء نے مطابقت یوں کی کہ صدیق اکبر نے دلیل نہیں مانگی تو اپنے لیے نہیں مانگی۔ صدیق اکبر نے جو دلیل مانگی ہے یہ بات بھی سچی ہے، دلیل مانگی ہے تو کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے مانگی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب کی بارگاہ میں دلیل مانگتے ہیں، کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے۔ صدیق اکبر جب کہتے ہیں نا ماں دلیل کا، محبوب فرماتے ہیں صدیق میری نبوت پر دلیل مانگتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دلیل مانگتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، فرمایا میری نبوت پر دلیل وہ شیخ ہے جسے تو یمن کے اندر مل کے آیا ہے۔ اب بات اتنی بھی کافی تھی کہ یمن صدیق اکبر گئے، ملاقات صدیق اکبر نے کی، آگے سارے معاملات صدیق اکبر نے حل کیے ہیں، لیکن خبر نبی علیہ السلام دے رہے ہیں تو صدیق اکبر دلیل اتنی کافی ہے، لیکن صدیق اکبر آگے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کم من شیخ لقیتہ بالیمن، یمن میں تو بڑے بڑے شیخوں سے میں ملاقات کر کے آیا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کرتی ہیں؟ تو اب صدیق اکبر نے جب محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، محبوب نے فرمایا الذی افاضک ابیاتن، مالک میں تو اس کا نام لیتا ہوں جس نے تیرے ہاتھ میں میرا قصیدہ بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب کافروں کے پاس جاتے ہیں، کافر کہتے ہیں صدیق سمجھائے ہو؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، اپنایا ہوں۔ کہتے ہیں کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یمن میں گیا، ملاقات میں نے کی، سفر میں نے کیا، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، چلو سفر کا پتہ چل جائے، پھر شیخ سے جو ملاقات ہوئی ہے، جو تحفے اس نے مجھے دیے ہیں، جو قصیدے اس نے مجھے پیش کیے ہیں، اس کا تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب میں نبی کے دربار میں پہنچا تو ساری کی ساری خبریں میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ میں کفار مکہ میں یقین سے کہتا ہوں جو نبی مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبر سچی دیتے ہیں، وہ نبی مکہ میں بیٹھ کر عرش کی بھی خبر سچی دیتے ہیں۔ اب یہ ہے آج ہر کوئی کہتا ہے میں صحابہ کا نوکر، میں صحابہ کا نوکر، لیکن صدیق کا نوکر وہ ہو سکتا ہے جسے سنی کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا نا، جب صدیق نے کہا نا یا رسول اللہ کم من شیخ لقیتہ بالیمن، میں یمن میں بڑے بڑے شیخوں سے ملاقات کر کے آیا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا جس نے تیرے ہاتھ میں میری نعتیں بھیجی ہیں، کھڑا ہو صدیق وہ نعتیں سنا۔ تو صدیق والا وہی ہو سکتا ہے کہ اب دیکھو آج دلیل کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ جی بتاؤ کس صحابی نے میلاد منایا؟ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے صحابی صدیق اکبر اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نبی کی نعت بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کا علم غیب مان رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، کافر قبول بند کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ علم غیب ماننا صدیق اکبر کی سنت، پھر کافر کا منہ بند کرنا بھی صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اب یہ انداز ہے، اس لیے ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں، صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے کہ حضرت علی بھی کہتے تھے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، بات یہ جہاں محبوب داخل ہوئے اکیلے نہیں تھے، اے ابو بکر تم بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ فرمانے لگے جب چلتے وقت بولتے وقت محبوب جدا نہیں کرتے تو پھر جہاں دفن ہوئے وہاں بھی محبوب اپنے سے جدا نہیں فرمائے۔